میں نے 100 بچے نہیں مارے، مگر تفتیش کو بغیر تو اصل سوال تو پوچھو۔ میرے بیٹے کی تلاش نہ میرا نشہ ہے، نشہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں یاسر حسین اور عائشہ عمر جو بلبلے ڈرامے میں خوبصورت کا کردار ادا کرتی آ رہی ہیں، ان کی فلم جو گزشتہ سال 2022 میں ریلیز ہونی تھی جس کا نام جاوید اقبال ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اسے بین کر دیا اور سینسر بورڈ نے بھی اس کو ریلیز کرنے سے روک دیا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا یہ اصل کہانی پر مبنی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں پہنچائی جائیں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ جی ہاں، تو یہ فلم جاوید اقبال نامی شخص کی اصلی کہانی پر مبنی ہے۔ 1999 میں پرویز مشرف کی حکومت آئی۔ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جاوید اقبال نامی شخص نے جنگ اخبار کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اعتراف کیا کہ وہ 100 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر چکا ہے۔ روزنامہ جنگ اخبار کے ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی نے اس سٹوری کو بریک کیا۔ ایک انٹرویو کے دوران خاور نعیم ہاشمی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ خط باقی خطوں سے کافی بھرکم تھا، اور ان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے اسے کھولا تو اس میں 100 بچوں کی تصاویر تھیں۔ ہر تصویر کے پیچھے اس بچے کا نام اور دیگر کوائف درج تھے جو جاوید اقبال نے ہی لکھے تھے، جو وہ ان کے بارے میں جانتا تھا۔ اس خط میں یہ درج تھا کہ ان بچوں کو میں قتل کر چکا ہوں۔ اس خط میں جاوید اقبال کا نام، پتہ درج تھا، تو ایڈیٹر صاحب نے اسے بلا کر باقی تفصیل سننا چاہیے۔ واضح رہے کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ جاوید اقبال منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس کے باپ کی بہت سی جائیدادیں، گاڑیاں اور بینک بیلنس بھی تھا۔ ایڈیٹر صاحب نے خط میں لکھے گئے ایڈریس پہ اور کانٹیکٹ نمبر پہ کال کی اور جاوید اقبال سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ خیر، وہ بہت پرسکون انداز میں وہاں آیا اور اس نے ایڈیٹر صاحب سے کہا کہ میں آپ کے سامنے اس چیز کا اعتراف صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پولیس کو بتانے سے یا تو میں پولیس مقابلے میں مارا جاؤں گا یا میرے تعلقات کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا اور سرنڈر نہیں کر پاؤں، اور لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچے گی کہ میں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا۔ اس دوران اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے جنہوں کو وہ اس لیے کڈنیپ کر کے لایا تھا کہ وہ انہیں بھی قتل کر دے گا، لیکن ان بچوں نے اپنا سیلف ڈیفینس کیا اور جاوید اقبال سے التجا کی کہ وہ ساری عمر اس کا ساتھ دیں گے۔ واضح رہے کہ جاوید اقبال خود بھی اینٹی کرائم کرپشن کے اخبار میں چیف ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اخبار میں خبر چھپتے ہی بھونچال مچ گیا۔ خبر چھپتے ہی پولیس اسے ڈھونڈنے نکل پڑی، لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ لیکن یہ سب جانتے تھے کہ یہ نیوز اخبار جنگ کی طرف سے شائع ہوئی ہے، تو نعیم ہاشمی صاحب کو اس کے ایڈریس کا پتہ ہے۔ جب پولیس نے ایڈریس کے مطابق وہاں گئے اور چھاپا مارا تو اس کے گھر سے 100 جوتوں کے جوڑے ملے، کچھ کپڑوں کے سوٹ اور کچھ بگ سائز ڈرم ملے جن کو کھولنے پہ ہیٹ نکلی اور پتہ چلا کہ بہت ہی تعفن زدہ بدبو بھی تھی۔ خاور نعیم ہاشمی صاحب نے اسے ملاقات کرنے کی غرض سے بلایا کہ اب وقت ہے کہ اسے پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اسی دوران خاور نعیم ہاشمی صاحب کا کہنا ہے کہ IB چیف جنرل شمیم نے کال کی اور کہا کہ ہمیں معلوم ہے جاوید اقبال آپ کے پاس ہے، پولیس کے حوالے اسے مت کیجیے گا کیونکہ پولیس مقابلے میں مار دے گی تاکہ تفتیش نہ کرنی پڑے۔ تو ایڈیٹر صاحب نے اس کی تلاشی لی جس میں سے کچھ نیند کی گولیاں نکلی اور زہر کی گولیاں لکھی، جس کو پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ صرف میں نے اس لیے رکھی ہیں کہ کنفیشن کے بعد اگر مجھے تشدد کیا جائے تو میں ان کے ذریعے اپنی جان لے سکوں۔ ایڈیٹر صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے جاوید اقبال کو ملٹری کے حوالے کر دیا۔ جب یہ تفتیش شروع ہوئی تو جاوید اقبال نے اعتراف کے ساتھ ساتھ کافی چیزوں کا ادراک کیا کہ اس نے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے کافی ہوشیاری کے ساتھ ویڈیو گیم کی دکان کھولی تھی، وہاں کچھ بچوں نے مل کر مجھے کسی اور جگہ بلایا اور زیادتی کے بعد میرا جبڑا توڑ دیا، میری کھوپڑے کے ٹکڑے کر دیے گئے، میں بالکل معذور ہو گیا تھا۔ پھر آپریشن جن کی تعداد وہ 5 بتاتا تھا، اس کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ اس دوران میرے باپ کی ساری جائیداد، کاروبار، بینک بیلنس، بنگلے سب بک گیا اور ہم کنگال ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ویڈیو گیم کی شاپ پر دوبارہ کام شروع کیا تو وہاں لڑکے آئے تو میں نے پیسے نیچے گراتا تو جو لڑکا اٹھاتا اس کے بعد اس کی تلاشی لی۔ ایک کافی امیر لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ جب اس کی ماں سسکتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی تو جاوید اقبال نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ بھی ایسے ہی بچوں کی ماں کو رلائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بچے میں اپنے سہولت کاروں کی مدد سے داتا دربار یا بس سٹاپ
سے لے کر اپنے گھر لے کے جاتا، زیادتی کرتا اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ قتل کرنے سے پہلے میں ان کو نئے کپڑے دلواتا، پرانے جوتے رکھ دیتا اور نئے جوتے دلواتا، ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتا، فلم دکھاتا، اس کے بعد میں زنجیر سے باندھ کر ان کا گلا کھول دیتا۔ اس کے بعد میں لاش کے ٹکڑے کرتا اور میں تیزاب سے بھرے ڈرم میں اسے ڈال دیتا اور لاش وہاں ڈیزالو ہو جاتی۔ اس کے بعد میں اسے سیوریج میں بہا دیتا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بچوں کی لاشوں کو ڈیزالو ہی کر دیتا تھا تیزاب میں، تو بچوں کے لواحقین کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بچے ہمارے تھے؟ تو جاوید اقبال نے یہ خود بتایا کہ میں وہ جوتوں کے جوڑے پرانے والے صرف اسی لیے سنبھال کے وہاں ترتیب سے رکھتا جا رہا تھا کہ تاکہ بعد میں ان کے لواحقین جو ہیں ان جوتوں کی دیکھ کر بچوں کو پہچان لیں، اور وہ بچوں کو قتل کرنے سے پہلے ان کی تصاویر بھی اتارتا اور اپنے گھر میں ایک بورڈ پر چپکاتا رہا۔ یہی ہوا کہ جب لواحقین کو اپنے اس خبر کا پتہ چلا تو وہ اپنے بچوں کی کھوج میں نکلے، اور وہاں تک جب پہنچے تو انہوں نے کچھ ماں باپ نے اور لواحقین نے اپنے بچوں کے جوتے اور تصاویر دیکھ کر انہیں پہچان لیا کہ یہ بچے ہمارے ہی تھے۔ جاوید اقبال کے اعتراف کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو اسے ایک عجیب سی سزا سنائی گئی۔ اس وقت کے حاضر جج نے اسے اس خون کی ہولی کے بدلے مینار پاکستان کے پاس لے جا کر دھکا دینے کا کہا، اور یہ سب لواحقین کی موجودگی میں کیا جانا تھا تاکہ پرندے اور درندے اسے کھا لیں اور لواحقین کو کچھ سکون مل سکے۔ لیکن یہ سب ممکن نہیں تھا، تو جج اللہ بخش رانجھا نے یہ سزا دی کہ PPC کے 302 کے مطابق اس لواحقین کی موجودگی میں اسے زنجیر گھونٹ کر مارا جائے، جس زنجیر سے یہ ان بچوں کو مارتا تھا۔ لاش کے 100 ٹکڑے کیے جائیں اور ہر ٹکڑا ہر وارث کو دیا جائے، اور اس کے بعد اسے اسی تیزاب میں ڈالا جائے جو فارمولہ اس نے خود اپنی ڈائری میں لکھا تھا۔ جاوید اقبال کو اور اس کے ساتھیوں کو علیحدہ کیبن میں بند کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جاوید اقبال یہ سزا سننے کے بعد بھی بہت پرسکون تھا۔ 8 اکتوبر 2000 میں جاوید اقبال اور اس کے ساتھیوں کی لاش ان کے کیبن سے ملی، اور یہ کہا گیا کہ شاید انہوں نے اپنے مفرل اپنے گلے میں لپیٹ کر ونڈو سے لٹک کر پھانسی لے لی ہے، لیکن بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ ان کے ناخن بالکل نیلے ہو چکے تھے، اور پتہ چلا کہ ان کے مرنے سے پہلے ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ اس کے گھر والوں نے لاش قبول نہ کی اور وہ کوٹ لکھپت جیل میں لاوارث دفنا دیا گیا۔ یاسر حسین اور عائشہ کی فلم جاوید اقبال کے نام سے تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس عید الفطر پر یہ فلم ریلیز کر دی جائے گی۔ کافی ایڈیٹنگ کی گئی ہے اس میں۔ اس فلم کا نام پہلے جاوید اقبال تھا، لیکن یہ نام ہٹا کر ککڑی رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ جاوید اقبال کو اس کے گھر والے بچپن میں ککڑی ہی کہتے تھے۔ میرے خیال میں اگر جاوید اقبال کو گلوریفائی کیا گیا ہے کہ اس فلم میں کہ جاوید اقبال نے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے معاشرے میں انسانی خون کی ہولی کھیلی، اور یہ فلم سینسر بورڈ نے اس وجہ سے بین کی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ فلم جاوید اقبال جیسے سفاک قاتل کے پہلو اجاگر کرنے کے لیے ہے تو فلم ضرور ریلیز ہونی چاہیے، جس سے لوگوں کو یہ ادراک ہو کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتی رہوں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔